بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق اصطلاحات ضروریہ پر ہے کہ وہ اصطلاحات ہیں جن کا تعلق تجوید کے ساتھ ہے، اور وہ جہاں جہاں مختلف جگہ پر وہ حروف آئیں گے پہلے ان کا سمجھنا، ان کو یاد کرنا ضروری ہے کہ وہ ہے کیا، وہ ہے کیا۔ جب تک اس اصطلاح کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمیں آگے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جیسے حرف ہے، حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، نہیں، حرف فکرہ نہیں ہوتا، حرف فکرہ نہیں ہوتا، نہ ہی لفظ فکرہ ہوتا ہے۔ الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها۔ حرف وہ کلمہ ہے جو خود اپنا معنی واضح نہ کر سکے، غیر کا محتاج ہو۔ جیسے من و الی۔ من سے کیا مراد ہے؟ من سے الی تک، کیا الی، کیا من؟ تو مثال کے طور پہ اب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کہ ذهبنا من لاہوری الی مدینۃ المنورہ۔ جب یہ کلمے کے درمیان میں آتا ہے تو تب یہ اپنا معنی واضح کرتا ہے، جب یہ کسی کے ساتھ ملتا ہے تو اپنا معنی واضح کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کا معنی یہ اپنے آپ واضح نہیں کر سکتا۔ اب چونکہ یہاں پہ بات حروف تہجی، وہ حروف تہجی جو عربی کے ساتھ خاص ہیں ان کے ساتھ ہے، تو الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خو، یہ سارے کے سارے حروف ہیں، اور ایک کو جب پکارا جائے گا، لیا جائے گا، ایک جب پڑھا جائے گا تو اسے حرف کہا جائے گا، اسے حرف کہا جائے گا۔ حروف حرف کی جمع ہے، جس طرح میں نے ابھی پڑھا الف، با، تا، ثا، جیم، یہ سارے کے سارے حروف تہجی یا کچھ ترتیب سے لکھ دیے جائیں تو ان کو لوگ لفظ نہیں کہیں گے، یہ حروف ہیں، یہ حروف ہیں، حروف نہیں، حروف، ٹھیک ہے، یہ حروف ہیں۔ اس کے بعد پہلے ہو گیا حرف، پھر ہو گیا حروف، اب ہے لفظ۔ لفظ چند حرفوں کے اکٹھ کو جس سے کوئی معنی وضع ہو، جس سے کوئی معنی، وہ کوئی نہ کوئی بات کر سکے، کوئی معنی وضع کرے، ان کو لفظ کہتے ہیں۔ جیسے شربا، جیسے ضربا، جیسے ذہبا، ٹھیک ہے نا، جیسے فعلا، جس سے معنی واضح ہو وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم نام کے اعتبار سے بھی دیکھیں، نام کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو جو کیا اسے کہتے ہیں، حرف ہیں، حروف ہیں، جب یہ ترتیب کے ساتھ ملتے ہیں، جیسے آپ کا نام محمد احمد، اب محمد میں ترتیب کے ساتھ میم، حا، میم، دال آیا، پھر الف، حا اور میم اور دال۔ ہم جب اس کو درمیانے کلام میں پڑھیں گے تو حمزہ پڑھیں گے، حمزہ زبر حا، اح۔ اب جب یہ ترتیب کے ساتھ آئے جو معنی کسی کو واضح کریں تو ان کو لفظ کہتے ہیں، جب بغیر معنی کے آئیں تو انہیں حروف کہتے ہیں۔ مہمل حرف لفظ ہے نا، مہمل لفظ ہے۔ اس کے بعد لفظ، کیونکہ میں کوشش ہے کہ میں تجوید کے اعتبار سے گفتگو کروں، میں کسی اور طرف نہ جاؤں۔ عزیزان گرامی قدر، پھر ہے کلمہ۔
کلمہ یہ چند لفظوں کے ملا کر پڑھنے کو کلمہ کہتے ہیں. جیسے میں نے ابھی پڑھا ذهبنا من لاہوری الی مدینۃ المنورہ. کوشش کر رہا ہوں کہ آسان پیرائے میں بات کو سمجھا سکوں، نہ کہ میں صرفی نحوی جو ہے نا کیا اس کہتے ہیں تعریفات کو ہے وہ پڑھ کے میں اس کو بیان کرنا چاہوں. ہم نے چونکہ بات کو سمجھنا ہے تو لہٰذا بات کے سمجھانے کے لیے میں یہ آسان انداز جو ہے نا وہ اپنا رہا ہوں. کلمہ اور کلام جب چند کلمے مل جائیں تو کلام بنتی ہے. اب جو حرف ہے یا حروف ہیں ان میں بھی اقسام ہیں. کچھ حروف ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جیسے با تا، جیسے جیم حا، جیسے دال زال. یہ شکلیں ان کی ایک جیسی ہیں، صرف نقطے کا فرق ہے، صرف نقطے کا فرق ہے. انرجی سیور ہے، ہم بازار سے لیتے ہیں، دیکھنے میں سارے انرجی سیور ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے اوپر جو ان کی سٹیمپ ہے، ان کی کمپنی ہے، وہ بتاتی ہے کہ یہ انرجی سیور اچھا ہے، یہ کمزور ہے، یا یہ کس کمپنی کا ہے، علی حاصل قیاس. اسی طرح اس کا نقطہ اس کا نام واضح کرتا ہے، اس کا نام واضح کرتا ہے. نقطے کا ہونا اور نہ ہونا یہ پہچان ہے، ادروائز وہ سیم ہے، ادروائز وہ سیم ہے. انہیں کہتے ہیں حروف متشابہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف متشابہ، تشبیہ والے، تمثیل والے حروف جن کی شکلیں ملتی جلتی ہوں، صرف نقطے کا فرق ہو، جیسے با تا وغیرہ. حروف غیر متشابہ جن کی شکلیں ملتی جلتی نہ ہوں، جیسے با اور جیم ہے، جب یہ آپس میں اکٹھے ہوں گے تو ان کو غیر متشابہ کہا جائے گا. ان کو کیا کہا جائے گا؟ غیر. وجہ نقطہ تو دونوں پہ ہے، شکلیں نہیں ملتی. کیا؟ شکلیں نہیں ملتی. اس کے بعد ہے پھر آگے حروف میں اقسام انہوں نے پھر بیان کی ہیں پہچان کے لیے. انہوں نے کہا جی قریب الصوت. حروف قریب الصوت وہ حروف جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں، جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی حرف بولیں. ہاں قوف اور کیف ہے، جیسے قو اور تا، قو اور تا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے قریب الصوت. ان میں صفات کے اعتبار سے ان میں فرق ہے، ادروائز ان کی آوازیں قریب قریب ہیں، ان کی آوازیں قریب قریب ہیں. حروف بعید الصوت جن کی آوازیں ملتی جلتی نہ ہوں، جیسے حا دال جیم وغیرہ. حروف معجمہ یا منقوطہ نقطے والے حروف، وہ حروف جن پر نقطہ ہو. یہ نقطہ اوپر بھی ہو سکتا ہے، نیچے بھی ہو سکتا ہے، درمیان میں بھی ہو سکتا ہے. جس پر نقطہ آیا ہے اوپر نیچے درمیان میں، اس کو حروف منقوطہ کہا جاتا ہے. حروف منقوطہ. اور حروف مہملہ یا غیر منقوطہ جن پر نقطہ نہ ہو، جیسے حا دال را سین صاد وغیرہ. سین صاد وغیرہ. اس کے بعد آ گیا حروف فوقانی. حروف فوقانی وہ حروف جن کے اوپر نقطہ ہو. فوق کسے کہتے ہیں؟ فوق کسے کہتے ہیں؟ اوپر. فوق کہتے ہیں اوپر کو. فوق کسے کہتے ہیں؟ اوپر کو. جن کے اوپر نقطہ ہو، جیسے تا اور جیم. جیم نہیں ہے؟ ہاں حاضر بیٹھے. تا اور خو. تا اور جیم نہیں ہے، حاضر بیٹھنا ہے. تا اور خو جن کے اوپر نقطہ ہو. ٹھیک ہے. حروف تحتانی جن کے نیچے نقطہ ہو، جیسے با. جیسے با. اور حروف متوسطہ جن کے درمیان میں نقطہ ہو، جیسے جیم اور نون. حروف حلقی. حروف حلقی وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں.
وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں ان کو حروف حلق کون سا ہے؟ گلا، یہ گلا، اس کو کہتے ہیں حلق۔ یہ جو ہمارے قوہ ہے نا یہاں پہ، وہ گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہے، اس سے پیچھے والا جو حصہ ہے نا حلقوم کا، اس کو حلق کہتے ہیں، اس کو حلق کہتے ہیں۔ وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں جیسے حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، ان کو حروف اظہار بھی کہتے ہیں، ان کو حروف لہاتیہ، وہ حروف جو قوے کے متصل کہتے ہیں ملے ہوئے کو، متصل کسے کہتے ہیں؟ ملے ہوئے، ہاں، اور منفصل جدا جدا، متصل ملا ہوا اور منفصل جدا جدا۔ وہ حروف جو قوے کے متصل زبان کی جڑ اور تالو سے ادا ہوں، وہ حروف جو قوے کے متصل، وہ جو لوتھڑا گلے میں لٹک رہا ہے اس سے ایک ساتھ جو حصہ ملا ہوا ہے متصل زبان کی جڑ، یہ زبان ہے مثال کے طور پہ، اور اس کی یہ جڑ ہے، اس کی یہ جڑ، اور اس کے مقابل کا وہ نرم سا تالو اوپر، وہاں سے جو ادا ہوتے ہیں وہ ہیں قوف اور کیا، ان کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں۔ حروف شجریہ، حروف شجریہ، حروف شجریہ وہ حروف جو وسط زبان اور مقابل کے تالو سے ادا ہوں۔ شجر درخت کو کہتے ہیں، یہ وسط زبان، یہ مقابل کا تالو، زبان کا درمیان اور مقابل کا تالو، اس سے جیم شین یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا۔ ان کو شجریہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح آندھی چلے نا تو ہوا جب درخت میں ٹکراتی ہے تو پھیل جاتی ہے، اسی طرح جب یہ حروف پڑھے جاتے ہیں تو ان کے مخرج میں آواز پھیل کر نکلتی ہے، اس لیے ان کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ حروف حافیہ، حافہ لسان، زبان کا بغلی کنارہ، یہ زبان ہے اس کا یہ بغلی کنارہ، زبان کا بغلی کنارہ، یہ اس سے حرف ضاد نکلتا ہے، اس کی مزید ڈیٹیل جب ضاد کا مخرج آئے گا انشاءاللہ اس وقت بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ وہاں سے کیا نکلتا ہے؟ حرف ضاد، حرف ضاد، یہاں سے نہیں پڑھنا، یہاں سے نہیں پڑھنا، یہاں سے پڑھنا، ضاد، کیا؟ ضاد، کیا؟ ضاد۔ حروف طرفیہ یا زلقیہ، طرف کہتے ہیں کنارے کو، طرف کسے کہتے ہیں؟ کنارے کو۔ وہ حروف جو زبان کے کناروں سے نکلتے ہیں، یہ زبان ہے، یہ اس کے کنارے ہیں، یہ اس کے کنارے ہیں، لام نون را، یہ یہاں سے ادا ہوں گے، ان کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ مخارج میں جا کے پھر بیان کی جائے گی۔ حروف نطعیہ، حروف نطعیہ، نو نہیں، نطعیہ، ٹھیک ہے، نطع، حروف جو تالو کے اگلے حصے سے، یہ تالو کا، یہ تالو ہے، اس کا یہ کھردرا حصہ، یہ دیکھیں لگا کے ہاتھ، کھردرا ہے، ہاں یہ والا، یہاں سے تا، دال اور طا، تا دال طا، یہاں سے نکلتے ہیں، تالو کے اگلے حصے کو نطع بولتے ہیں۔ اس کے بعد حروف لثویہ، لثہ یعنی یہ دانت مسوڑوں میں لگے ہوتے ہیں، یہ مسوڑے ہیں نا اوپر سامنے والے، یہ دانت جہاں لگے ہوتے ہیں ان کی نیچے جڑ نہیں ہوتی، ان کی جڑ یہ مسوڑوں میں ہی فکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لثویہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جن دانتوں کے سروں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں وہ دانت لثہ یعنی مسوڑوں میں لگے ہوتے ہیں۔ حروف اصلیہ، وہ حروف جو زبان کی نوک سے ادا ہوں، الاصلۃ کے معنی کیا ہے؟ زبان کی نوک۔ وہ مشہور کہاوت ہے کہ تیر و تلوار کا زخم بھر جاتا ہے پر زبان کا زخم نہیں بھرتا، اسی لیے اس کو الاصلۃ بھی کہا جاتا ہے، زبان بھی ایک ہتھیار ہی ہے نا، ہاں۔ اس کے بعد حروف بحری، وہ حروف جو ہونٹوں کی تری سے نکلے، جو ہونٹوں کی تری سے نکلے، جیسے با، جیسے ایسے نہیں کرنا، جیسے با، یہ
جو لکیر بنتی ہے نا، جب ہونٹ بند ہوتے ہیں، جب یہ ہونٹ ملیں گے تو ہم دبائیں گے تو اندر کی طرف سے ہونٹ آپس میں ملے گا، اور با، آب، ٹھیک ہے نا، تو یہ وہاں سے ادا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو حروف بحری کہتے ہیں۔ حروف بری وہ حرف جو ہونٹوں کی خشکی سے نکلے، جیسے می کریں، می، جب میم پڑھنے لگیں گے تو تھوڑا سا باہر کی طرف دباؤ آئے گا، تو یہ خشک ہونٹوں کا خشک حصہ جو ہے یہ آپس میں ملے گا، اسی لیے اس کو حروف بری کہتے ہیں۔ حروف شفویہ، شفت کسے کہتے ہیں؟ شفت کسے کہتے ہیں؟ ہونٹ، اوپر والا بھی ہو سکتا ہے، نیچے والا بھی۔ شفتین، دونوں ہونٹ، ٹھیک ہے۔ شفت علیا، اوپر والا ہونٹ، شفت سفلا، نیچے والا ہونٹ، اور دونوں ہونٹوں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ یہ با، میم، واو اور فا ہے۔ حروف مدہ یا ہوائیہ، حروف مدہ یا ہوائیہ وہ حروف جو ہوا پر ختم ہو، الف، واو، یا، ساکن، ما قبل، حرکت، موافق۔ اب جب حروف مدہ کا ذکر ہوگا آگے تو انشاءاللہ اس کو وہاں پہ سمجھائیں گے۔ اس کے بعد حروف لین وہ حروف جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں، واو اور یا، ساکن، ما قبل، مفتوح، یعنی وہ ساکن ہو، اس کے اوپر جزم ہو، اس سے پچھلے حرف پر اگر زبر ہو تو یہ کیا ہوں گے؟ لین ہوں گے۔ یہ جیسے با زبر واو، باؤ، با زبر واو، باؤ، بو نہیں کرنا، ہاں، تو، بو نہیں کرنا، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ باؤ، بئی، تو، تئی، ثو، ثئی، جو، جئی، حو، حئی، خو، خوئی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے۔ اس کے حروف متحد المخرج وہ حروف جن کا مخرج ایک ہو، جیسے تا، دال، تو، ان کا مخرج ایک ہے، نکلنے کی جگہ مخرج کہتے ہیں، نکلنے کی جگہ کو۔ یہ دروازہ ہے تو دروازہ جو ہے یہاں سے کوئی بھی نکل کے جائے گا تو اس کا مخرج ہے، اس کے نکلنے کا مخرج ہے۔ حروف مختلف المخرج وہ حروف جن کا مخرج علیحدہ علیحدہ، جیسے با اور جیم وغیرہ، اور بھی ہو سکتے ہیں۔ حروف متحد المخرج و متحد الصفات ایسا ایک ہی حرف ہو سکتا ہے جو دو دفعہ آئے، جیسے مادہ دا میں دال، مدو نسل میں مادہ دا تھا، ٹھیک ہے، مدو نسل میں مادہ دا تھا، اور دال کا دال میں ادغام ہوا۔ جب ادغام کا موقع آئے گا تو آپ کو اس کی مثال سمجھائی جائے گی۔ اب چونکہ اصطلاحات کی بات ہو رہی ہے تو صرف یہاں تک بات گفتگو ہوگی۔ تو ایک حرف سیم صفات اور سیم مخرج کی جگہ سے وہ ایک ہی حرف دو بار رپیٹ ہو سکتا ہے، نہیں تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا، بھی دال بھی وہیں سے ادا ہو اور را بھی وہیں سے ادا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کا حروف مختلف صفاتی و مختلف المخارج جن کا مخرج بھی علیحدہ ہو اور صفات بھی علیحدہ علیحدہ ہوں، یہ ثا، طا وغیرہ کوئی بھی حروف ایسے ہو سکتے ہیں جن کا مخرج ایک نہ ہو۔ حروف متحد المخرج و مختلف الصفات وہ حروف جن کا مخرج تو ایک ہو لیکن صفات علیحدہ علیحدہ ہوں، اور صفات علیحدہ علیحدہ ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، جیسے ثا اور لا، جیسے ثا اور لا، جیسے قوف اور جیسے یہ قریب المخرج ہیں، یہ دونوں قریب المخرج ہیں، لیکن ثا اور لا تو ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، جیسے تا اور طا ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ حرکت دو طرح کی ہے، حرکت دو طرح کی ہے، ایک حرکت جس کا اس میں ذکر ہے، اور ایک وہ حرکت ہے جس کے کرنے پر اکثر جوتے بھی پڑتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے اس کا تعلق زبر زیر پیش سے ہے، اس کا تعلق زبر زیر پیش سے ہے۔ حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، متحرک کہتے ہیں جس پر زبر زیر پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ با کے اوپر اگر زبر زیر پیش نہ ڈالی جائے تو با کو کیسے پڑھیں گے؟
با کے ہجے کریں گے، جوڑ کریں گے، پھر پڑھیں گے با زبر الف با. یہ حرکت تو دینی پڑی نا، تحریک تو دینی پڑی. اگر نہیں دیں گے تو کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے. فتح زبر کو کہتے ہیں، یہ حرکت یعنی یہ حرف پر فتح ہو، جس حرف پر فتح ہو اسے مفتوح کہتے ہیں. فتح زبر کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر فتح ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفتوح کہتے ہیں. یہ حرکت منہ اور آواز کو کھول کر ادا ہوتی ہے، جیسے با زبر با. ٹھیک ہے. کسرہ زیر کو کہتے ہیں، جس حرف کے نیچے کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ حرکت آواز کو نیچے گرا کر ادا ہوتی ہے، جیسے تاجر تی، جیسے تاجر تی. ضمہ پیش کو کہتے ہیں، جس حرف پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں. یہ حرکت ہونٹوں کو گول کر کے نہ تمام ملانے سے ادا ہوتی ہے، جیسے تا پیش تو، تا پیش تو. واو اور پیش پر ہونٹ گول ہوتے ہیں، واو اور پیش پر ہونٹ، اس کے علاوہ کسی اور حرف پہ ہونٹ گول نہیں ہوتے. سکون جزم کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر سکون ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن. اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن. تشدید شد کو کہتے ہیں، جس حرف پر شد ہو اسے مشدد کہتے ہیں، اسے مشدد کہتے ہیں. تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں. حروف ممدودہ جن پر مد ہو، جن حروف پر مد ہو اسے حروف ممدودہ کہا جاتا ہے. فتح اشباعی کھڑی زبر کو کہتے ہیں، کسرہ اشباعی کھڑی زیر کو کہتے ہیں، ضمہ اشباعی الٹی پیش کو کہتے ہیں. امالہ الف کو یا اور فتح کو کسرہ کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو کہتے ہیں. جب امالہ کا بیان آئے گا تو اس وقت انشاءاللہ اس کو بتائیں گے، امالہ صغریٰ کیا ہے، امالہ کبریٰ کیا ہے. ما قبل حرف سے پہلے والے حرف کو ما قبل کہتے ہیں. ہم الف با تا ثا جیم ایسے شروع کرتے ہیں نا. اب جب ثا جو ہے اس کے بعد ہے جیم، جیم سے جو پچھلا حرف ہے اسے کیا کہیں گے؟ ما قبل. اسے کیا کہیں گے؟ ما قبل. اور جیم کے بعد کیا آیا؟ ہا. یہ ہے جیم کے بعد چونکہ آیا ہے تو یہ جیم کا ما بعد ہے، یہ جیم کا ما بعد ہے، اور ثا جیم کا ما قبل ہے. اس کے بعد حروف قمریہ جن حروف سے پہلے لام تعریف پڑھا جائے، جیسے البلاغ، الکتاب وغیرہ. یہ حروف 14 ہیں جن کا مجموعہ ہے ابغ حجک وخف عقیمہ. حروف شمسیہ جن سے پہلے لام تعریف نہ پڑھا جائے، یہ نہیں کہا کہ نہ ہو، یہ نہیں کہا کہ نہ ہو، بلکہ جن سے پہلے لام تعریف نہ پڑھا جائے، جیسے الرحمن، اصل تو لفظ تھا الرحمن. ٹھیک ہے. جس وجہ سے لام اور را کا ادغام ہوا وہ انشاءاللہ آگے ادغام کے بیان میں یہ بات بتائی اور سمجھائی جائے گی. ایک اور مثال ہے اس کی کہ جس طرح ان کو قمریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے پہلے جو لام تعریف پڑھا جاتا ہے، جس طرح رات چاند چمکتا ہے تو اس کے ساتھ ستارے بھی روشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ان حروف سے پہلے لام تعریف پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف قمریہ کا نام دیا گیا. اور حروف شمسیہ کہ ان سے پہلے جیسا سورج جب نکلا ہے آسمان پر ستارے تو ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، ستارے تو ہوتے ہیں پر نظر نہیں آتے. اسی طرح لام تعریف تو ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، اس لیے ان کو حروف شمسیہ کہا جاتا ہے. یہ حروف قمریہ کے علاوہ جو باقی حروف 14 حروف ہیں وہ حروف شمسیہ ہیں. وقف کسی کلمے کے آخری حرف پر سانس اور آواز، سانس اور آواز دونوں کو توڑ کر ٹھہر جانا، اگر وہ متحرک ہے تو ساکن کر دینا. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی می تھا، جی می تھا تو ہم نے کیا کیا؟ جیم آخری حرف کو ساکن کیا اور سانس بھی توڑ دیا اور آواز بھی توڑ دی، روک دی، تو اسے وقف کہتے ہیں. موقوف فعل ہے جس حرف پر وقف کیا جائے، جیسے جیم کہ میم پر جب وقف کیا ہے تو میم کیا ہوا؟ موقوف فعل ہوا. کیا ہوا؟
وقف بالاسکان، جس حرف پر وقف کیا اس کو ساکن کر دینا، یہ تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے۔ یہ کلمے کے آخری حرف پر اگر زبر زیر پیش آ جائے اس کو ساکن کر کے ٹھہرنا، یہ تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے، اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ اسے کیا کہیں گے؟ وقف بالروم، جس حرف پر وقف کیا اس کو تھوڑی سی حرکت دینا، یہ زیر اور پیش میں ہوتا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی ہلکا سا می جو صرف آپ تک پہنچے، ٹھیک ہے۔ وقف بالاشمام، جس حرف پر وقف کیا اس کو ساکن کر کے ہونٹوں سے پیش کی طرف اشارہ کرنا۔ اب جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین نو اس کے اوپر پیش ہے، تو جب ہم یہاں رکیں گے تو کیا کریں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سمجھ آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں وقف بالاشمام۔ ابتدا، جس کلمے پر وقف کیا پھر اس کے بعد والے کلمے سے آگے پڑھنا، اسے ابتدا کہتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ہم ابتدا کس سے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے اعادہ، جس کلمے پر وقف کیا ربط کلام کے لیے اس سے پچھلے کلمے سے ملا کر پڑھنا۔ الحمدللہ، ہم نے کیسے پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ یہاں پہ رکے، وقف نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پھر وقف کی اقسام آتی ہیں، یہ انشاءاللہ آگے وقف کے بیان میں ذکر کریں گے۔ تو اب پیچھے پڑھنا، اب آگے کیسے پڑھیں گے؟ وقف تو تھا نہیں، ہم پیچھے سے جو ملا کر پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعادہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ اعادہ۔ اس کے بعد اظہار، نون ساکن اور نون تنوین اور میم ساکن کو بغیر غنہ کے پڑھنا، نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن کو بغیر غنہ کے پڑھنا، یہ بھی انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ غنہ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنا، ادغام دو حرفوں کو ملا کر ایک کر دینا، مدغم وہ حرف جسے دوسرے حرف میں ملایا جائے، مثال کے طور پہ آج کل عام ہے دودھ میں لوگ پانی ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مدغم کسے کہیں گے؟ دودھ کو یا پانی کو؟ دودھ میں پانی ملایا نا، تو جو ملا اس میں اسے کہیں گے مدغم، اور جس میں ملا اسے کہیں گے مدغم فی، اسے کیا کہیں گے؟ مدغم فی۔ ابدال، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، یہ بھی آگے انشاءاللہ بیان ہوگا صفات میں۔ اقلاب، نون ساکن نون تنوین کو میم سے بدل دینا، جیسے آپ نے اکثر پڑھا ہوگا لفظ آتا ہے من بعدی، کیا؟ من بعدی۔ اب من کے بعد بعد آ رہا ہے، با آ رہا ہے، جب نون ساکن نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن نون تنوین کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، کیا بنے گا؟ میم بعدی، کیا بنے گا؟ میم بعدی۔ اخفا، ادغام اور اظہار کی درمیانی حالت، تفخیم حرف کو پر پڑھنا جیسے را، ترقیق حرف کو باریک پڑھنا جیسے ری، ترتیل بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، جس طرح بھی میں نے آپ کو پڑھ کے دکھایا، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ حدر، جلدی جلدی، جس طرح حفاظ قراء اکثر تراویح میں پڑھتے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حد، تدویر، ترتیل اور حدر کی درمیانی حالت۔ جس طرح ائمہ حضرات اکثر مساجد میں فرض نمازوں میں جو جہری فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان میں جو قرات کرتے ہیں وہ انداز جو ہے، جیسے ائمہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے کیا کہتے ہیں؟ تدویر۔ استعاذہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، مد حرف کو اس کی اصلی مقدار سے لمبا پڑھنا، جیسے با تھا نا، با کو لمبا کیا، با، یہ مد ہو گئی، یہ مد ہوگی۔ اس کی یہ مقدار کیوں ہے اور اس مد کو کیا کہتے ہیں، یہ مد کے بیان میں بتائیں گے۔ قصر، حرف کو بغیر مد کے اصلی مقدار جتنا پڑھنا، جیسے با، اور مخارج منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ یہ آج اصطلاحات جو ضروری تھی نا، وہ بتائی ہیں کہ یہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح زبانی یاد کر لیں، ازبر کر لیں، کہ یہ اس قدر یاد ہوں کہ جب آگے اسباق میں یہ چیزیں ذکر ہوں گی تو اس وقت پھر یہ نہ ہو کہ اب ہمیں تو ان باتوں کا پتہ نہیں۔ آپ یہ الفاظ لکھیں، کتاب میں بھی موجود ہیں، کچھ چیزیں میں نے جو ہے نا کتاب میں لکھی ہوئی نہیں، وہ میں نے اپنے سے کو ذکر کی ہیں، ان کو لکھ لیں۔ جس کی سمجھ نہ آئے وہ آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کو اچھی طرح حفظ کر لیں، یاد کر لیں۔ آگے تجوید میں یہ حرف بار بار آنے والے ہیں، اور جب ان کا ذکر آئے گا، یہ حروف آئیں گے، تو اس وقت اگر نہیں آتا ہوگا تو پھر مشکل ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔